بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہم میں سے ہر شخص کا موضوع ہے۔ ہر شخص اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، ترقی کی منازل کو طے کرنا چاہتا ہے، اپنا ایک مقام بنانا چاہتا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کامیابی کے معیار کو سمجھنا چاہیے۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کیا تھے اور آج کیا ہیں، ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم پستی سے اٹھیں اور بلندیوں کو چھونا شروع کر دیں۔ امیر کے بچے کا امیر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے آپ کو امارت کی ان منزلوں تک پہنچا دے کہ جس کی مثال باقی لوگوں میں کم ملتی ہو۔ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے والدین ان پڑھ ہیں، آپ کے والدین کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ آپ کو تعلیم و تربیت کا بہتر معیار دے سکیں۔ آپ کے والدین کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کیا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو تعلیم کی اعلیٰ ڈگریوں تک اس طرح پہنچا دیں کہ دنیا کے لیے آپ مثال قائم کر دیں، تو یہ کامیابی ہے، یہ وہ تبدیلی ہے جو آپ کے اندر آئی ہے، یہ وہ بات ہے جو آپ نے دوسروں سے کچھ بہتر اپنے آپ کو بنانے کے لیے اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ آج کا نوجوان ٹرینڈز فالوور ہے، وہ یہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت، کون سے ٹرینڈ کو لوگ فالو کر رہے ہیں، کس سبجیکٹ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ جابز مل جائیں گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ ٹرینڈز فالوور نہیں بننا چاہیے، ہمیں ٹرینڈ میکر بننا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسی مثال بنانی چاہیے کہ لوگ آپ کی مثالیں پیش کریں دوسرے لوگوں کو۔ مثالیں دینے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن جو اپنے آپ کو مثال بنا دیتے ہیں وہ لوگ بہت کم اس دنیا میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو پستی سے اٹھتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کامیابی کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی مثال اس دنیا میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے روایات کو جو اس وقت کی روایات تھیں اس سے ایک الگ راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو منوایا کہ میں ٹرینڈ میکر ہوں، میں ٹرینڈز کو چینج کرنے والا ہوں۔ وہ معاشرہ، وہ جہالت کا معاشرہ جہاں پر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہالت کے گٹاٹوپ اندھیرے تھے، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ماں باپ کے احترام اور تقدس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ معاشرہ جہاں پہ بیوی بچوں کی تربیت کا کوئی خیال نہیں تھا، اس معاشرے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو، بیٹی کو ایسی مثال بنا کر پیش کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی تشریف لاتی ہیں تو آپ اپنی چادر بچھا دیتے ہیں اس بیٹی کے لیے، اور وہ بچی کو ایسا مقام عطا کر دیتے ہیں کہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے۔ آپ دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بیٹی کی بھی پرورش کی تو آپ نے جنت کو حاصل کر لیا۔ برِ صغیر کے اندر اسلام اولیاء کرام کی وجہ سے پھیلا۔ جو عرب تاجر تھے وہ جب یہاں پر تشریف لائے
تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ وہ ایمانداری اور دیانتداری کی ایک مثال ہیں. لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا، لوگوں نے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا، اور پورا بر صغیر کچھ ہی وقت کے اندر، تھوڑے ہی وقت کے اندر اپنے آپ کو وہ تبدیلی کی طرف لے کر چلا گیا. یہ وہ مثالیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہم اپنی کامیابی کا ایک زینہ جو ہے وہ متعین کر سکتے ہیں کہ اگر ہم روایتی انداز میں چلتے رہیں گے، اگر ہم دیکھا دیکھی ہوئی باتوں کو اپناتے رہیں گے، تو پھر ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیں روایات سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا. ہمیں اپنے اندر، اپنے خاندان کے اندر اور اپنے جاننے والوں کے اندر وہ تبدیلیاں لانی ہوں گی جن کو بروئے کار لا کر آپ سوسائٹی کے اندر ایک تبدیلی لے کر آ جائیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کے اندر تبدیلیاں لانی ہوں گی. اگر ہم بہت بڑی تبدیلیاں نہیں لا سکتے تو ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں تو ضرور لا سکتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو اپنا سکتے ہیں. ہم ایمانداری کو اپنا سکتے ہیں. ہم وعدہ پورا کرنے کی ایک جو خوبی ہے اس کو تو اپنا سکتے ہیں. ہم ادب و احترام کا سلیقہ تو اپنا سکتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنا کر اپنے اندر تبدیلی لا کر اپنے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کامیابی حاصل کرنے کی بنیاد رکھ لی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف باتیں کرنے تک محدود رہیں گے. ہم عملی طور پر کوئی کام نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. جب تک کوئی انسان اپنے آپ کو عملی طور پر تیار نہیں کرتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، کسی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہ پہلا قدم نہیں رکھتا ہے، اس وقت تک وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. ایک بہت بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے بھی سب سے پہلا قدم اپنے گھر سے باہر رکھنا پڑتا ہے. ایک قدم کے ساتھ دوسرا قدم ملتا ہے اور یہ کرتے کرتے آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. اپنے اندر ہمیں روایتی باتوں سے ہٹ کر نئی باتوں کو اپنانا ہوگا. سوسائٹی کی نیڈز کے مطابق ہمیں کام کرنا ہوگا. ہمیں اپنے اندر اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہوگا. ہمارے اندر سب سے بڑی ایک جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں تو ہماری زندگی تھوڑے ہی وقت میں تبدیل ہو جائے. ہم اپنے آپ کو کم وقت میں تبدیل کر لیں اور یہ تبدیلی ہمارے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. یاد رکھیے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سبق حاصل کر کے اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ محرومی جب انسان کے اوپر آتی ہے تو وہ سبق سیکھنے والوں کے لیے، ان کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے وہ بہت کچھ سبق ان کو سکھا جاتی ہے، لیکن صرف انہی لوگوں کو جو اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. ایک لڑکا جو اپنی کلاس کے اندر جس بچے کو کوئی پسند نہیں کرتا، جس بچے کے پاس بیٹھ کر کوئی کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، لڑکے اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ وہ نیپولین کے نام سے مشہور ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک لڑکی جس کو کسی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے، وہ لڑکی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، لیکن جس لڑکے کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے وہ ایک امیر گھرانے کا فرد ہے. اس کو اس کے والدین جو ہیں وہ دولت میں کھیلتے ہیں. ایک دن وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ بیٹھے، اسی لڑکے کے گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہی ہوتی ہے. اس لڑکے کی ماں آ جاتی ہے اور وہ ماں جب اس لڑکی کو دیکھتی ہے تو اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی دروازے کے قریب لے جاتی ہے
اور وہاں پر اس کو باہر دھکا دے کر کہتی ہے کہ تمہاری یہ مجال کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ عشق و محبت لڑاؤ۔ وہ لڑکی وہاں سے اٹھتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مادام کیوری بن کر واپس آتی ہے، دنیا کی پہلی عورت جس کو نوبل پرائز ملتا ہے، دنیا کی پہلی عورت جس کو 2 دفعہ نوبل پرائز کا اعزاز ملتا ہے، وہ مادام کیوری بن جاتی ہے۔ وہ اس محرومی سے سبق سیکھتی ہے، وہ اس محرومی سے اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہے، اپنے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے، اور اب یہ کہتی ہے کہ نہیں، آج اگر مجھے کسی نے اپنے گھر سے دھکا دیا ہے تو یہ محرومی میں دور کر کے رہوں گی۔ وہ اپنا مقام دنیا میں مقام بنا لیتی ہے، دنیا کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ اسی طرح کامیاب لوگوں کو جب محرومی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اس محرومی سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا جذبہ پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے اپنے اندر جنگ کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے اندر کو تبدیل کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں، وہ سب سے پہلے باتیں نہیں کرتے، وہ عمل کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عمل پر آمادہ کرتے ہیں اور پھر اس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مسلسل کوشش کرتے ہیں، کنٹینیوس سٹرگل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کامیابی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ایک مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا کے لیے اپنے آپ کو ایک مثال بنا دیتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو فتح کر لیتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، تو دنیا کی کوئی مشکل اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، دنیا کی کوئی پریشانی اس کے راستے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بعد ان تمام مشکلات کو، ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر کو تبدیلی لا چکا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی انسان کے اپنے اندر کی تبدیلی ہوتی ہے، جو اس کو کامیابی کے راستے اس کے لیے وہ کھولتی چلی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرومی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہر شخص اس محرومی کا مطلب ڈیفرنٹ انداز میں لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو کسی محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو میرا مقدر تھا، یہ تو میری قسمت تھی، یہ تو میری مقدر میں ایسا لکھا تھا۔ لیکن اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص اٹھتا ہے اور وہ اس محرومی کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ پہلا شخص وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، وہ پھر کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو اس محرومی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ کامیابی کو پا لیتا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، آپ کو اپنے اندر کو پہچاننا پڑے گا، آپ کو اپنی ذات کو پہچاننا پڑے گا۔ جب آپ اپنی ذات کو پہچان لیں گے تو پھر آپ کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ نے اپنے اندر کمی اور کوتاہی کو پہچاننا ہے، وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے، اس کو پہچاننا ہے، اور ان کوتاہیوں کو، ان کمزوریوں کو آپ نے دور کرنا ہے۔ جب آپ ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح آپ کو ایک ایسا راستہ ملے گا، آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں، وہ جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ نکھرنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اپنے اندر جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکلز رکھی ہیں، ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور رکھی ہیں، بلکہ ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ جو شاید دوسرے شخص کے اندر نہیں ہے۔ ان خوبیوں کو پہچانیے، اپنی ان صلاحیتوں کو پہچانیے۔ جب آپ اپنی ان صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے، ان کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو صلاحیتیں، جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں، ان کو پہچان کر آپ اگر کام کریں گے تو آپ کا اس کام کے اندر دلچسپی بڑھے گی، اس کے اندر آپ کا شوق بڑھے گا، اور آپ بغیر تھکے ہوئے،
بغیر کوئی کسی رکاوٹ کے آپ اپنے کام پر لگے رہیں گے، آپ 24 گھنٹے بھی کام کرتے رہیں گے تو آپ کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، آپ کو کبھی آپ اس سے جو ہے وہ اکتائیں گے نہیں، آپ اس سے تنگ نہیں پڑیں گے۔ تو یہ صلاحیت آپ کے اندر جو موجود ہوگی، اس کو بروئے کار لا کر آپ اپنی کامیابی کا راستہ متعین کریں گے۔ اور یہ صلاحیتیں ہر ایک شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جس کو وہ اگر سمجھ جائے تو وہ کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ لہذا اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے، اپنی خوبیوں کو پہچانیے، اپنے اندر جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں ان کو پہچان کر ان کو ابروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھیے۔ لوگوں کو فالو مت کیجیے، لوگوں کو ٹرینڈز کو فالو مت کیجیے، اپنا ٹرینڈ سیٹ کیجیے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کیجیے تو آپ زندگی میں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لیں گے تو ہمارا اعتماد بڑھ جائے گا، ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس کریٹ ہو جائے گا، اور جس شخص کے اندر سیلف کانفیڈنس کریٹ ہو جاتا ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، وہ زندگی میں اگلی منزل کی طرف چل پڑتا ہے اور کامیابی کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ پھر کامیابی اس سے زیادہ دور نہیں رہتی ہے، وہ ناکامیوں کو بھی کامیابیوں میں بدلنے کی سکل حاصل کر لیتا ہے، وہ ناکامیوں سے کامیابیوں کے سبق سیکھ لیتا ہے، وہ ناکامیوں سے سبق سیکھ کر کامیابیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو پہچانیے، اپنے آپ کو تبدیل کیجیے، روایتی چیزوں سے ہٹ جائیے اور روایتی چیزوں سے ہٹ کر نئی باتوں کی طرف جائیے، سوسائٹی کی ضروریات کی بات کیجیے، لوگوں کی بھلائی کی بات کیجیے۔ جب آپ لوگوں کی بھلائی کی بات کریں گے تو پھر کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔